حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قاله في كتابه المبين والفرقان الحميد: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. تمام حمد اللہ رب العزت کے لیے ہے اور تمام درود و صلوات محمد وآل محمد کے لیے ہے۔ قارئان عزیز، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، سورہ نور کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے اور آج انشاءاللہ آیت نمبر 31 یعنی 31 اور 32 اور کوشش کریں گے کہ 33 کو بھی کور کریں، کیونکہ ہر آیت اپنے اندر باقاعدہ ایک پیغام ہے، ایک اپنے اندر ٹاپک ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد اجمعین۔ سورہ نور، جیسا کہ اس کے بارے میں آپ سے اس سے پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ اس کے موضوعات معاشرے کے حوالے سے، فردی حوالے سے، خاندانی حوالے سے عصمت اور پاکیزگی۔ اگر یعنی اس سورے کو ایک عنوان دیا جائے، نور، نور والا سورہ تو ہے ہی، نور یعنی ہدایت، روشنی، لیکن ہدایت اور روشنی کے لیے پہلے کس چیز کی ضرورت ہے؟ عفت اور پاک دامنی کی ضرورت ہے، یعنی خود کو پاکیزہ، پاک و پاکیزہ کرنا۔ دیکھیے کیا ہے، کس طریقے سے اس سورے کو ہم اس طریقے سے کنیکٹ جو کر رہے ہیں کہ نور والا سورہ ہے اور نور حاصل کرنے کے لیے ہمیں عفت اور پاک دامنی کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیے خداوند تعالیٰ اس میں شروعات ہی اسی طرح سے کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سورے میں کس طریقے سے انلیگل ریلیشن شپ کے بارے میں بیان ہوا ہے اور اس کی سزاؤں کے بارے میں، اور اگر جو اس کے لیے جھوٹا الزام لگائے کسی پر ایڈلٹری کا، اس کے لیے کتنی سخت سزائیں ہیں۔ پورے معاشرے کو ایک کور کر رہا ہے کہ ایک یعنی ہدایت یافتہ معاشرہ، ایک ایسا معاشرہ کہ جو اصلاح شدہ معاشرہ ہے، کہ جہاں پہ ترقی ہو سکے تمام ہر فرد کی، فردی طور سے بھی اور معاشرتی حوالے سے بھی، یعنی انڈیویجولی بھی اور کلیکٹیولی بھی، سب لوگ ترقی کی راہوں پر گامزن ہو، ہر طرح کی ترقی، نہ صرف یہ کہ مالی اعتبار سے بلکہ معنوی اعتبار سے بھی ترقی۔ اچھا، اب اس کا نام نور رکھا ہے، نور یعنی ہدایت، اور اس کے اندر جو بیان ہو رہا ہے وہ عفت و پاک دامنی، پاکیزگی کا بیان ہو رہا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہدایت کی روشنی نازل کرتا ہے، ایک تو پروردگار کا جو نظام ہے، دو طرح کا نظام ہے ہدایت کا، ہدایت تکوینی اور ہدایت تشریعی۔ ہدایت تکوینی یعنی خود اپنے سسٹم کے تحت، جیسے نباتات، جمادات اور تمام جانور، پروردگار نے ان کو کمپیوٹرائزڈ کیا ہوا ہے، یعنی جیسا ان کو پیدا کیا ہے۔ مثلا بلی کا بچہ اگر وہ بڑے ہو کر کے بلی ہی بنے گا، اسی طرح سے شیر کا بچہ بڑے ہو کر شیر ہی بنے گا، اس کو جیسا پیدا کیا ہے وہ اسی پر رہے گا۔ اسی طریقے سے جمادات و نباتات، پلانٹس وغیرہ ہیں، وہ اپنے طور سے گرو کر رہے ہیں، ان کو اللہ نے، اس کو کہتے ہیں ہدایت تکوینی، تکوینی طور پر۔ انسانوں میں بھی ایک تکوینی ہدایت نظر آتی ہے جسامت کے حوالے سے، لیکن انسانوں کو ایک اور ہدایت نوازی ہے پروردگار نے، وہ ہے ہدایت تشریعی۔ اب ہدایت تشریعی کیا ہے؟ اپنے مائکس پر، ہدایت تشریعی کیا ہے؟ ہدایت تشریعی یعنی نشر و اشاعت کے ذریعے سے ہدایت۔ پروردگار نے اپنے 1,24,000 انبیاء بھیجے، اس ذریعے سے ہدایت کی، اپنی کتاب کے ذریعے سے ہدایت کی۔ یہ تو تمام ذرائع ہیں ہی ہدایت کے، لیکن اس کے علاوہ تیسری بھی ذریعے سے اللہ نے ہدایت کی ہے، اور وہ ہدایت کا رستہ ہے ہدایت حجت باطنی۔ پروردگار نے ہر انسان کے باطن میں ایک حجت کو قرار دیا ہے کہ جس کو الہام بھی کہا جاتا ہے، یعنی صحیح اور غلط کی پہچان۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، سورہ شمس کی آیت ہے نا، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، یعنی الہام عطا کیا ہے اللہ نے ہر انسان کو صحیح اور غلط کا، یعنی ایک بیسک نالج اباؤٹ رائٹ اینڈ رانگ ہر انسان کے اندر پروردگار نے عطا کی ہے۔ اچھا، یہ جو بیسک نالج ہے جس کو ہم الہام کہہ رہے ہیں، سورہ شمس میں جس کا ذکر بھی ہو رہا ہے، جس کو ہم حجت باطنی بھی کہتے ہیں، جو صحیح اور غلط کی طرف نشاندہی کرتی ہے، یہ کس طریقے سے حاصل ہوتی ہے؟ اگر ہم یہ دیکھیں کہ کسی کے لوگوں کو اگر ہم انٹرویو کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کے حساب سے کوئی چیز صحیح ہے، کسی کے حساب سے کوئی چیز صحیح ہے، کوئی کسی چیز کو جو کہ ہماری نگاہ میں غلط ہے لیکن اس کی نگاہ میں درست ہے۔ اگر لوگوں کے ایک فردی طور سے ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، ان کے خیالات کا اظہار جب ہم مانگیں گے ان سے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ there are many different
پوائنٹ آف ویوز، اور اس میں کافی یعنی ایک دوسرے سے کلیش بھی ہوگا، اختلافات بھی ہوں گے. تو یہ کیسے ہے جب اللہ نے حجت باطنی قرار دی ہے، ہر انسان کے نفس میں حجت باطنی ہے جسے الہام کہا گیا ہے، صحیح اور غلط کی پہچان دی ہے، تو پھر یہ کیسے ہے؟ یہ اس طرح سے ہے کہ دیکھیں اللہ نے جتنا بھی اپنا سسٹم، جتنی بھی انفارمیشن صحیح اور غلط کے بارے میں جس چیز کے اندر اس کو سیو کیا ہے، اس انفارمیشن کو، وہ ہے فطرت. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ نے ہر انسان کو فطرت اللہ پہ پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، اسی کو فطرت اللہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کو خدائی فطرت پہ پیدا کیا ہے. فطرت انسان کی وہ ہارڈ ڈسک ہے کہ جس میں پروردگار نے تمام نالج اور انفارمیشنز کو رکھ دیا ہے، ودیت کر دیا ہے، سیو کر دیا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ انسان اب اس سے، یعنی کہ آپ کے پاس جو ڈیٹا ہے، جیسے ہمارا کمپیوٹر ہے یا ہم اپنے فون جو استعمال کرتے ہیں، ڈیٹا اگر ہمیں ریٹریو کرنا ہے، اس ڈیٹا کو ریٹریو کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں صحیح ایکسس کی ضرورت ہوگی. اگر ایکسس ہم صحیح طور سے نہ کر سکے یا کوئی بھی بیچ میں رکاوٹ آ جائے تو کیا ہوگا؟ غلط انفارمیشن یا ہمیں ریسیو ہوگی یا ہمیں انفارمیشن ریسیو نہیں ہوگی. تو اب یہ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ فطرت کو کون کس طرح سے ایکسس کر رہا ہے. کچھ لوگ فطرت کو صحیح طور پر ایکسس کر پاتے ہیں، مگر کچھ لوگ فطرت کو صحیح طور پر ایکسس کر ہی نہیں پاتے ہیں. وہ انفارمیشن، وہ ڈیٹا ان سے ریٹریو ہو ہی نہیں پاتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہمارا یہ قلب ہے. جب قلب پاک و پاکیزہ نہیں رہتا، یا ایک طریقے سے آسان جملے میں اگر میں آپ سے کہوں کہ قلب پر گندگی اور آلودگی آ جاتی ہے، تو در حقیقت یہ قلب ہی ہوتا ہے جس کے اندر سب کچھ، سارا سب کچھ جو ریسیو بھی کر رہا ہے، جو اپنے اندر محفوظ بھی کر رہا ہے، یہ قلب ہی ہوتا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ جب یہ قلب گدلا ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، یعنی تزکیہ شدہ نہیں ہوتا، پاک و پاکیزہ نہیں ہوتا، اس میں معنویت نہیں ہوتی، روحانیت نہیں ہوتی، گدلا ہو گیا ہے، گندا ہو گیا، جیسے شیشہ دھندلا ہو جاتا ہے. تو اب کیا ہوتا ہے؟ الہی حقائق جو کہ منعکس ہوتے ہیں قلب پر، وہ نہیں ہو پاتے، اور ہم اس کو وہاں سے، اس کی تہ کے نیچے سے ریٹریو ہی نہیں کر پاتے، اس کو ایکسس ہی نہیں کر پاتے. فطرت کے اندر تو سب کچھ موجود ہے، لیکن فطرت گویا ایک ایسا آئینہ ہے کہ جو تزکیہ کے ذریعے سے، تنزیہ کے ذریعے سے، جس کو پاک و صاف کیا جائے، اپنی کردار سازی کے ذریعے سے، پاکیزگی کے ذریعے سے، عفت کے ذریعے سے، پاک دامنی کے ذریعے سے اس کو پاک و پاکیزہ صاف ستھرا رکھا جائے. لیکن جب ایسا نہیں ہوتا، یہ گدلا ہو جاتا ہے، تو اس کے نیچے جو حقائق چھپے ہوتے ہیں، جیسے آئینہ شیشہ گدلا ہو گیا ہے، دھندلا ہو گیا ہے، گرد و غبار ہے، اس میں ہم چہرہ اپنا عکس نہیں دیکھ پاتے. جب اس گرد کو ہٹایا جائے گا تو ہمیں اپنا چہرہ صاف شفاف نظر آئے گا. اسی طریقے سے ہمارا قلب بھی ہے، جب اس پر یہ گرد جمی ہوتی ہے، بالکل فطرت، یہی معاملہ ہے فطرت، یعنی قلب کا تعلق فطرت سے ہے. فطرت پروردگار کی طرف سے وہ انفارمیشن، سمجھ لیں کہ ایک ڈیٹا ہے، ایک ڈسک کی طرح ہے کہ جو اس نے تمام انسانوں کے اندر ودیت کر دیا ہے، سیو کر دیا ہے. اور یہ کس طرح سے ہم قلب کے ذریعے سے اس کو ریٹریو کرتے ہیں، قلب کے ذریعے سے ہم اس کو ایکسس کرتے ہیں. جب قلب گدلا ہوگا، دھندلا ہوگا، تو فطرت میں جو بھی کچھ پروردگار نے ہمیں عطا کیا ہے وہ ہم ایکسس ہی نہیں کر سکیں گے، وہ ہم حاصل ہی نہیں کر سکیں گے. تو اسی لیے اس سورے کا نام نور رکھا ہے، یعنی ہدایت والا سورہ. اور اس تک کیسے پہنچنا ہے؟ اس نور تک، اس ہدایت کے نور تک کیسے پہنچنا ہے؟ عفت و پاک دامنی کے ذریعے سے. اپنے فطرت کے اوپر جو گرد و غبار پڑا ہے اس کو دھو ڈالا جائے، اس کو صاف کر دیا جائے. تو پھر تب کیا ہوگا؟ ہمارا قلب نورانی ہو جائے گا، ہمارا قلب ہدایت کو حاصل کر سکے گا، صاف شفاف آئینے کی طرح. تو یہ امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ امام نے فرمایا کہ سورہ نور کی تلاوت کے ذریعے سے اپنا مال تلف ہونے سے بچاؤ، یعنی اپنے مال کو نقصان سے بچاؤ، اپنے دامن کو بے عفتی سے آلودہ ہونے سے بچاؤ، اور اپنی خواتین کو اس کی تعلیمات کے ذریعے سے انحرافات سے بچاؤ. اور پھر اس کی مزید فضیلت بیان کی ہے. امام نے کہا ہے کہ جو شخص ہر روز یا اکثر اس کی تلاوت کرے گا تو اس کے خاندان میں سے کوئی شخص آخر عمر تک خلاف عفت کام انجام نہیں دے گا. تو یہ تو اس کی ایک فضیلت ہے کہ جو امام صادق علیہ السلام نے بیان کی ہے. خود اس پورے سورے کے اندر اتنی سارے پیغامات ہیں اللہ رب العزت کی جانب سے، اتنا بہترین یہ سورہ ہے،
انفرادی طور پر بھی اور معاشرتی طور پہ بھی، کہ ایک معاشرے میں جب اس کو انسٹال کیا جائے گا، اس سورہ پہ عمل کیا جائے گا، تو وہ معاشرہ ایک پاک و پاکیزہ معاشرہ ہوگا، ایک آسودہ معاشرہ ہوگا، ایک پرسکون معاشرہ ہوگا، کہ جہاں ترقی کی راہیں کھل جائیں گی۔ آج انشاءاللہ اس سورہ نور کی آیت نمبر 31 اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اگر کوئی خواہر اس کی تلاوت کرنا چاہ رہی ہے تو بسم اللہ کرے، ورنہ تو پھر ہم تلاوت شروع کریں گے جیسے کہ آپ اسکرین میں دے رہے ہیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، کیونکہ آخری دفعہ ہم نے یہ بیان تو کی تھی یہ والی آیت، لیکن اس کے کچھ احکامات یا کچھ چیزیں پھر بھی رہ گئی تھی، اس لیے آج دوبارہ سے وہیں سے شروع کیا۔ آیت نمبر 31 کوئی اگر اس کی تلاوت کرنا چاہتی ہے تو تلاوت کر دو۔ جی خانم میں کر لوں۔ بسم اللہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبؤولتهن أو آبائهن أو آباء بؤولتهن أو أبنائهن أو أبناء بؤولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ ماشاء اللہ، صدق اللہ۔ بہترین، جزاک اللہ، بہت بہترین۔ تو پروردگار اس میں ارشاد فرما رہا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ دیکھیے اس سے پہلے والی جو آیت ہے اس میں پہلے مردوں کے لیے حکم آتا ہے کہ کہہ دو اپنے مردوں سے کہ اپنی نگاہوں، دیکھیے اس آیت میں پروردگار یہ ارشاد فرما رہا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، کہ کہہ دو مومنات سے، یغضضن من ابصارہن، کہ نیچے کر لیں اپنی نگاہوں کو۔ ابصار بصر کی جمع ہے نگاہوں کے بارے میں، ابصارہن اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور حفاظت کریں فروجہن۔ اب دیکھیں فروجہن اس سے پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں، فروجہم یعنی مردوں کے لیے صیغہ استعمال ہوتا ہے، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے شرمگاہ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ لیکن یہاں پر جو آئمہ علیہ السلام سے تفسیر ہمارے پاس آئی ہے، جہاں جہاں بھی لفظ فرج کا استعمال ہوا ہے، فروج کا استعمال ہوا ہے، تو وہاں پر مراد شرمگاہ ہے، مگر سوائے یہ والی آیت، آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 31 کے اوپر والی آیت میں کہ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ مردوں کے لیے یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، تو یہاں پہ جو فرج کا ذکر آیا فروجہم، وہ یہاں پہ آنکھیں ہیں، آنکھوں کے یعنی دونوں، جس طریقے سے آنکھیں بند ہوتی ہیں اور کھلتی ہیں، تو اس میں بھی ایک، کیونکہ فرج کیا ہے، فرج ایک ایسا جہاں سے ایک پتلا سا رستہ جہاں سے راہ بنتی ہو، ایک راہ بننے والا رستہ، تو آنکھ بھی دیکھیں کہ ایک طرح سے جب بند ہوتی ہے پھر کھلتی ہے، ایک رستہ سا ہے۔ تو یہاں پہ جو فرج کا مطلب ہے، جو اوپر والے صیغے میں فروجہم مردوں کے لیے اور نیچے فروجہن عورتوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یہ یہاں پہ نگاہوں کے بارے میں کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور ظاہر نہ کرے، اب یہاں پہ یبدینا یبدا سے ہے، ظاہر کرنے کے معنی میں ہوتا ہے، ظاہر نہ کرے زینتہن اپنی زینتوں کو، الا ما ظہر منہا مگر وہ کہ جو ظاہر ہو جائے، ولیضربن اور چاہیے کہ وہ اپنے اوپر ڈال لیں۔ اب یہاں پہ ولیضربن ضربا سے ہے، ضربا مارنے کے معنی میں، یعنی ضربا کا مطلب ہوتا ہے مارنا، تو گویا وہ اس سینس میں ہے کہ گویا اپنے اوپر چادروں کے پلو ڈال لیں، یعنی کہ اپنے اوپر اس طریقے سے ڈال لیں، مار لیں، لیکن اس کو مار لیں تو نہیں کہا جائے گا، اس کا ترجمہ یوں ہوتا ہے کہ اپنے اوپر چادروں کے پلو ڈال دیں۔ بِخُمْرِهِنَّ، اب یہاں پہ خمر آخری دفعہ بتایا تھا، خمر خمار کی جمع ہے، اور
بڑی اوڑھنیاں، بڑی چادریں یا بڑا اسکارف کہ جس کے ذریعے سے سر، گردن اور سینہ نیچے تک چھپ جائے. بِخُمُرِهِنَّ اپنی چادروں کے ذریعے سے یا اپنی اوڑھنیوں کے ذریعے سے، عَلَى جِيُوبِهِنَّ اپنے جیوب پر، جیوب گریبان، گردن کا حصہ پورا، اپنے گریبانوں پر، اپنے گردنوں پر، اور نیچے سینے کا حصہ یہاں تک اس پر ڈالنے. ولا یبدین اور ظاہر نہ کرے، نہیں ظاہر کرے، زینتہن اپنی زینت کو، الا لبعولتہن مگر یہ کہ اپنے شوہروں کے لیے. جیسے بعال، بعال شوہر کو کہا جاتا ہے نا. جناب سیدہ کے لیے ہم کہتے ہیں نا وہ ابیہا و بنوہا و بعلوہا، بالو یعنی جناب سیدہ کے شوہر مولا متقیان، اس کا ترجمہ. تو لی لبعولتہن یعنی اپنے، یہ بال کی جمع ہے، اپنے شوہروں کے سامنے. اچھا ابھی پہلے اس کو ہم ڈیفائن کرتے، جو کچھ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، پھر اس میں باقاعدہ تمام رشتے آگے پوری تفصیل کے ساتھ پوری لسٹ ہے کہ کن کن کے سامنے اپنے حجاب یعنی اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں. لیکن اس سے پہلے ہمیں جو کچھ الفاظ ہیں اس کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں. یبدا، ایک تو یبدا ظاہر کرنے کے معنی میں ہے، بدا یبدو سے ہے، ٹھیک ہے. دوسرا جو لفظ آیا ہے یہاں پہ زینت، یہاں پہ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ زینت سے کیا مراد ہے، کیونکہ اس کی پھر کئی ساری تفاسیر ہوتی ہیں کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، اس سے کیا مراد ہے. کیونکہ دیکھیں ہم جب زینت کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور حجاب کی ہم بات کرتے ہیں تو بعض دفعہ ہم اپنے حجاب کے اوپر سے بھی زیورات پہنتے ہیں. مثلا ہاتھ پورے کور ہیں، آستینیں پوری کور کی ہوئی ہیں ہم نے، یعنی جو ہمارے ہاتھ جہاں تک کھلے ہونے چاہیے گٹوں تک، بس وہاں تک کور ہوا ہے، پورا کور ہوا ہوا، لیکن اس کے اوپر سے بھی بعض دفعہ ہم کڑے وغیرہ پہنتے ہیں. تو کیا وہ زینت میں آئے گا؟ اسی کو بیان کرنے کے لیے سب سے پہلے تو زینت کی ڈیفینیشن آپ سنیں کہ زینت کیا؟ زینت خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے جو بھی چیز ہم استعمال کریں، یعنی جو چیز خوبصورتی میں اضافہ کرے اسے زینت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ قرآن میں زینت کا لفظ اور کہاں کہاں پر آیا ہے؟ دیکھیں پروردگار قرآن میں مسجد میں جانے کے حوالے سے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے ابن آدم خذوا زینتکم، کہ تم اپنی زینتیں کرو، یعنی تم اپنے آپ کو سجاؤ سوارو، عند کل مسجد، جب بھی تم مسجد میں جایا کرو. تو یہاں پہ جو زینت کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر جو بیان کی گئی ہے، یہاں پہ کہا گیا یہاں پہ لباس مراد ہے. اور اس کا باقاعدہ ایک پورا، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 ہے جو میں نے ابھی بیان کی، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب مسجد میں جاؤ تو اپنی زینت کے ساتھ جاؤ. اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے اچھے لباس میں جاؤ. اور اس کا جو شان نزول یعنی اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ میں بتا دوں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 یہ اس حوالے سے نازل ہوئی ہے کیونکہ اس وقت ایام جہالت میں جو قریش تھے اور کفار تھے، قریش نہیں بلکہ کفار تھے، ان میں ایک گروہ ایسا تھا جو خانہ کعبہ جاتا تھا، یعنی کعبے کی زیارت کرنے کے لیے جاتا تھا، تو بعض دفعہ برہنہ ہو کر کے جاتا تھا. ایک گروہ لباس نہیں پہنتے تھے، ان کے لیے کہا گیا ایک تو. دوسرا گروہ ایسا تھا جو ہمیشہ مسجد میں جب بھی آتے ہیں تو بالکل پھٹے پرانے، کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ سیدھا کپڑوں میں جائیں. ان لوگوں کے لیے کہا گیا کہ جب بھی تم مسجد میں آؤ تو اچھا بہترین لباس زیب تن کر کے آؤ، یعنی جو بھی لباس تمہارے پاس ہے صاف ستھرا خوشبو لگا کر. یہ مردوں کے حوالے سے. تو یہاں پر زینت کا جو لفظ، ایک اس سے یہ معنی نکلا کہ یعنی لباس، ایک یہ لفظ آپ نوٹ کر لیجئے. اس آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 سے کیا نکلا؟ زینت کا مطلب لباس. دوسرا زینت کے حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، پروردگار سورہ صافات میں یہ بیان کرتا آیت نمبر 6 میں، اِنَّا زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، اِنَّا زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ، کہ یقیناً ہم نے آسمان دنیا کو زینت بخشی، کس سے؟ کواکب سے. کواکب ستاروں کو کہتے ہیں، ستاروں کی جمع کوکب، کواکب، کوکب ستارہ اور کواکب ستارے، کہ ہم نے اس آسمان دنیا کو ستاروں سے زینت بخشی. اس کو بھی آپ نوٹ کر لیجئے. یعنی کوئی لباس کہ جس کے اوپر کڑھائی ہوئی بھی ہو، ستارے یعنی جھلملاتا ہوا لباس ہو، وہ بھی اس میں آ گیا. کیونکہ ابھی ہم لفظ زینت کے اوپر، اسی سے سمجھ میں آئے گا نا حجاب کا حکم کہاں تک ہے. کیونکہ ابھی جو آج کل حجاب ہو رہا ہے، اول تو یہ کہ حجاب ہو کسی طریقے سے اللہ اللہ کر کے، حجاب کو بہت ابھی بہت اچھے اچھے طریقے سے جس کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے تاکہ کسی طرح سے خواتین، ہماری بچیاں حجاب کی طرف راغب ہوں. اچھے بہترین انداز میں اس کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے، بہت اچھے ٹیکسچر کے ساتھ. لیکن آپ دیکھیں کہ قرآن میں کیا حکم ہے حجاب کے حوالے سے.
یعنی ہر وہ چیز جو ہماری زینت کا باعث بنے۔ اب یہاں پہ اب آ جاتے ہیں آیت اللہ ناصر مکارم شرازی کی تفسیر سے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ، اور اس کے علاوہ باقی علماء بھی یہی کہتے ہیں، کیونکہ آیت اللہ ناصر مکارم شرازی کی تفسیر یہ زیادہ تر مجموع البیان سے انہوں نے بہت ساری چیزیں اخذ کی ہیں۔ مجموع البیان جو کہ علامہ تبرسی کی تفسیر ہے، اور باقی بہت ساری دیگر تفاسیر سے رجوع کیا ہے آیت اللہ ناصر مکارم شرازی نے۔ تو اس میں یہ ہے کہ زینت سے مراد یہاں پہ ایک تو مقام زینت ہے، یعنی جہاں جہاں زیور پہنا جاتا ہے، مثلا گلوبند، بازو بند، پازیب، یعنی نیکلس ہے، آپ کے ہاتھوں میں پہننے والے کڑے ہیں، بریسلیٹ ہے، آپ کے پازیب وغیرہ ہے، اینکلٹ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ تمام مقامات جہاں جہاں پہ زینت کی جاتی ہے، زیور پہنے جاتے ہیں، یہ بھی چھپے ہوئے ہوں مقام۔ اور دوسرا یہاں پر یہ ہے کہ جو زیور اوپر سے بھی پہنا جائے، یعنی مثلا کسی نے پورا حجاب کر لیا ہے، پورا اس نے اوپر سے عبایا پہن لیا یا چادر یا جو بھی چیز اس نے پہنی ہے، پورا کیا ہے حجاب، لیکن اس کے اوپر سے اگر ہاتھوں میں کڑے پہن رہے ہیں، اوپر سے گلوبند پہن رہے ہیں یعنی ہار پہن رہے ہیں، تو اوپر سے کیا پہننا جائز ہے؟ نہیں۔ یہاں پر یہ بھی زینت کے معنی میں آ گیا۔ یہ میں نے دو آیتیں آپ کے سامنے پیش کی، ایک آیت کہ جس سے یہ ظاہر ہوا کہ لباس بھی زینت ہے، دوسری آیت سے یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آسمان دنیا کو کواکب، ستاروں سے زینت بخشی، تو یعنی ایسا لباس کہ جو جھلملاتا وہ ہو، جو اٹریکٹیو ہو، جس کی طرف اٹریکشن دیکھ کر کے اٹریکٹیو خوبصورت لگے، وہ لباس بھی اگر پہن رہی ہے تو وہ بھی زینت کا ظاہر کرنا ہے۔ تو تین چیزیں ہو گئی، ایک تو جسم تو ہے ہی، یہ تو بات طے شدہ بات ہے، جیسا کہ اس میں باقاعدہ بیان ہوا ہے کہ کس طریقے سے اپنی اوڑھنیوں کو اوپر سے نیچے کی طرف ڈال لیں۔ اس کے علاوہ سورہ احزاب کی بھی آیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ احزاب میں بھی پروردگار یہ ارشاد فرماتا ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 59، یا ایھا النبی قل لازواجک بناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ کہہ دیجئے اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ یا چادروں کا پلو اپنے اوپر ڈال لیں۔ جلابیب بڑی سی چادر کو کہتے ہیں جس سے پورا جسم چھپ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سورہ احزاب میں بھی آیت نمبر 59 میں اس طرح سے حکم ہوا ہے۔ یہ تو طے شدہ بات ہے کہ یعنی آپ پورا سر یہ اور پورا جسم اور خد و خال ظاہر نہ ہو، یہ بھی زینت میں شمار ہوتے ہیں۔ خاص طور سے سینے کا ذکر، یعنی کہ جیسے کہ اس والی آیت میں ہے کہ اپنے اوپر بڑی بڑی اوڑھنیاں، یعنی کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جِيُوبِهِنَّ، یہ جو عَلَىٰ جِيُوبِهِنَّ گریبان میں یہ نیچے سینے کا حصہ باقاعدہ خمر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ خمار اس کپڑے کو کہتے ہیں جو پورا اوپر سے لے کر سر، گردن اور سینہ تمام چھپا لے، کور کر لے۔ تو یہ تو طے شدہ بات ہے، جسم کو تو کور کرنا ہے پورا جسم، صرف اللہ جہاں پر یہ جو آیت کا ذکر ہوا ہے کہ الا ما ظہر منہا، کہ یعنی جو خود سے ظاہر ہو جائے۔ اب الا ما ظہر منہا میں دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں، یعنی دونوں ہاتھ ہیں آپ کے، اور چہرہ، صرف اس کی اجازت ہے۔ اور کہیں کہیں پر یہ کہا گیا ہے کہ اگر معاشرے میں بگاڑ پیدا ہونے کا امکان ہے، اگر فساد کا امکان ہے، تو یہ بھی چھپا لے، اس کا بھی حجاب کرے۔ یہ میں نے پچھلی دفعہ اس کو اچھی طرح سے بیان کیا تھا کہ کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر یہ صرف اتنا حجاب کرنا، چہرے کا کھلا رکھنا بھی گویا بے حجابی میں شمار ہوتا ہے، اور وہاں پہ ممکن ہے کہ فساد پیدا ہو، تو وہاں پر بھی کہا ہے کہ بہتر ہے کہ ایسی جگہوں پر چہرے کا بھی حجاب کیا جائے۔ لیکن جہاں تک چھوٹ ہے، جس کی اجازت دی گئی ہے، بہت سے علماء اس کو کہتے ہیں کہ یعنی ہاتھ اور ہمارا چہرہ، بس اتنا کھلا ہو، اور بعض جگہوں پر کچھ علماء ایسے ہیں کہ جو اس کو بھی کہتے ہیں کہ اس کا بھی چھپانا واجب ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جتنا بھی پورا جسم ہے اس کو کور کرنا ہے، پیروں میں موزے بھی پہننے ہیں، ٹھیک ہے، پیر بھی نظر نہ آئے، اور لباس کیسا ہونا چاہیے؟ ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے۔ جسم تو عورت کا خود خوبصورت ہے، وہ تو خود زینت ہے، وہ تو چھپانا ہے ہی۔ اس کے علاوہ جو لباس اوپر سے پہن رہے ہیں، بعض دفعہ کچھ ایسے عبائے ہوتے ہیں جس میں بہت زیادہ کام بنا ہوا ہوتا ہے، بہت نگ ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا سلما ستارے کا کام ہوتا ہے۔ ایک سے ایک آج کل تو فیشنیبل عبائے بھی نکلے ہوئے ہیں تاکہ خواتین آ جائیں، حجاب کی طرف آ جائیں۔ بہرحال اب آپ شرعی حکم سن لیجئے کہ اس کا کیا ہے، یہ بھی زینت کا ظاہر کرنا ہے۔ اب ٹھیک ہے، یہ ایک بہتر ہے، یہ ایک بہتر طریقہ ہے کہ دلہنیں جس طرح سے بن رہی ہیں، جو برائڈس ہمارے ہاں بن رہی ہیں، حجاب والی برائڈس،
وہ اللہ ان کو اور زیادہ توفیق عنایت کرے، اور معاشرے کو بھی زیادہ پروردگار ہدایت عطا کرے، کیونکہ بعض دفعہ جو بچی ہے وہ معاشرے کی وجہ سے، والدین کی وجہ سے، سسرال کی وجہ سے، معاشرے کے پریشر کی وجہ سے ایک باحجاب بچی کو اپنا حجاب چھوڑنا پڑتا ہے، اور اگر وہ کسی صورت سے حجاب کر لے تو جو اب وہ حجاب کر رہی ہے جس میں نامحرم دیکھ رہے ہیں، دیکھیں اگر نامحرم نہیں دیکھ رہے ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر تو جیسے دلہن بننا چاہتے ہیں بنے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب اپنی تمام خواتین ہیں صرف کسی نامحرم کی نگاہ ہی نہیں پڑ رہی تو بالکل جائز ہے، پھر تو جتنا چاہے تیار ہو۔ لیکن جب نامحرم کی نگاہ پڑ رہی ہے، یا مووی بنانے والا، یہ تو خیر پرانی باتیں ہو گئی، اب تو خواتین بھی ہیں، لیکن پھر بھی، یا گھر کے وہ مرد یا وہ رشتہ دار جو کہ نامحرم ہے، ابھی ان کا بھی ذکر آئے گا کہ نامحرم کون کون ہے، اگر مکس گیدرنگ ہے تو اس میں ایک حجاب والی کس طریقے سے، ایک تو یہ ہے کہ وہ حجاب کرے، اگر وہ حجاب کر رہی ہے تو باقی جو اس نے اتنا سارا کچھ سجایا ہوا ہے وہ سب چیزیں تو زینت میں آ رہی ہیں، اس نے جو اوپر سے زیور پہنا ہے، جو اس کا لباس ہے، جو اس کا میک اپ ہے، یہ سب کچھ زینت میں آ گیا۔ اب یہاں پہ میں ڈسکریج نہیں کرنا چاہ رہی ہوں کہ وہ پھر بھی بہتر ہے ان سے جو بالکل سب کچھ کھلا ہوا ہے، گردن سینہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، کیونکہ آج شادی ہے۔ وہی گھر والے جو اتنا زیادہ ایمفسائز کرتے ہیں بیٹا باہر جاؤ تو ایسے جاؤ، دوپٹہ لے کر کے جاؤ، صحیح سے چادر اوڑھ لو، لیکن آج شادی ہے تو آج شادی ہے تو اس میں سب کچھ کھلا ہے، بہت عجیب سی بات ہے۔ لیکن جو الحمدللہ ہمارے مومنین جو کہ متدین ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ یہ بھی زینت میں شمار ہوتا ہے۔ آپ نے اسکارف پہنا، اچھی طریقے سے ریپ کر لیا بالکل گردن کے پاس، ٹائٹ ہو گئے کپڑے، یہ پھر زینت میں شمار ہو گیا کہ زینت ظاہر کی اپنی۔ میک اپ کیا، اب وہ میک اپ ہے، باقاعدہ میک اپ ہے، دلہن کا میک اپ ہے، ڈارک اچھا سا زبردست میک اپ ہے، یہ ظاہر ہو گئی زینت، خود لباس زینت میں شمار ہوتا ہے، درست۔ اچھا، اب وہ کون سے رشتے ہیں کہ جن سے حجاب ہے، یا وہ کون سے رشتے ہیں کہ جن کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہے اپنے شوہروں کے لیے، ایک تو دوسرا جو بیان ہوا ہے یہاں پر، یہاں سے لے کر کے چلتے ہیں نا، او الا لبعولتہن او آبائہن، اپنے باپوں کے لیے، باپوں کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ باپ میں آپ کے دانا دادا، خود آپ کے والد، پر نانا پر دادا، یہ تمام لوگ آ جاتے ہیں۔ او آبائی بعولتہن، اور تمہارے شوہروں کے والد، سسر، سسر کا باپ یعنی شوہر کی طرف سے شوہر کا دادا، شوہر کا نانا، شوہر کا والد، یہ تمام وہ رشتے جو کہ محرم رشتے۔ او ابنائہن، اور بیٹے، او ابنائی بعولتہن، اب یہ کیا ہے، شوہروں کے بیٹے۔ بعض دفعہ جو سوتیلے ہوتے ہیں، اگر شوہر پہلے سے کوئی بیوی رکھتا تھا، اس کے بچے ہیں، اس کی اولاد ہے، اس کے بیٹے ہیں، تو وہ بھی محرم ہو جاتے ہیں۔ اور او آبائہن، اور اپنے معذرت یہ تو ہو چکا تھا، اور او اخوانہن، اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن، اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے، او بنی اخواتہن، یہ اپنی بہنوں کی بیٹیوں کے سامنے، کیونکہ مردوں کے حوالے سے بھی ہے۔ او نسائہن، اور اب یہ نسائہن کیا ہے، یعنی اپنی خواتین، نسائہن یعنی تم اپنی خواتین، اب یہ اپنی خواتین کون ہے، اپنی خواتین کے سامنے زینت ظاہر کر سکتے ہو، اس کو بھی بتاؤں گی میں آپ کو انشاءاللہ آگے۔ او ما ملکت ایمانہن، اپنی کنیزوں کے سامنے، اور پھر آخر میں اب التابعین غیر اول الارباتی، اور وہ لوگ جو تمہارے تابع ہیں، جو غلام ہیں اور جو خواہش نہیں رکھتے، غیر اول الارباتی، اربا، اربا خواہش کو کہتے ہیں، شادی کی خواہش، اس کو کہتے ہیں اربا۔ غیر اول الارباتی یعنی وہ لوگ جو شادی کی طرف رغبت نہیں رکھتے، شادی کی طرف خواہش نہیں رکھتے، یعنی جو پورے طور سے مرد نہیں ہوتے، یا پھر اتنے زیادہ ضعیف ہوتے ہیں کہ ان کی خواہش ختم ہو چکی ہوتی ہے، اس میں ضعیف بہت زیادہ تر اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ جو خواجہ سرا ہوتے ہیں اور گھر میں کام کاج کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ اب آگے کیا ہے، من الرجال او الطفل الذین من او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، اور وہ طفل، وہ بچے کہ جو نہیں جانتے علی عورات النساء، جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں کو نہیں جانتے، یعنی وہ بچے جو کہ اس کی سمجھ نہیں رکھتے، خواتین کی سمجھ نہیں رکھتے۔ عموماً اس کے لیے 10 سال کی عمر کا کہا گیا ہے کہ 10 سال سے بڑے
جو بچے ہوتے ہیں، لڑکے ہوتے ہیں، ان کے سامنے بہتر ہے کہ آپ حجاب کر کے جائیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور نہ مارو اپنے پیروں کو، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور نہ مارو اپنے پیروں کو زمین پر اس طرح سے کہ تمہاری خفیہ زینتیں ظاہر ہو جائیں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی توبہ اختیار کرو، توبہ کرو اللہ سے تم سب، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تاکہ تم فلاح پا جاؤ، یعنی تم تمام لوگ اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم تمام مومنین فلاح پا جاؤ۔ اب اس پہ یہ جو پوری لسٹ بیان کی گئی ہے رشتوں کی، کن کے سامنے آپ جا سکتے ہیں، کون سے آپ کے محرم رشتے ہیں، وہ یہ تمام محرم رشتے ہیں، یعنی آپ کے شوہر، آپ کے والد، شوہر کے والد، سگے بیٹے، شوہر کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اور اس کے علاوہ چچا اور ماموں کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، مگر حدیثوں میں آیا ہے کہ چچا اور ماموں بھی محرم ہوتے ہیں، ان کے سامنے بھی جا سکتے ہیں، یعنی ان کے سامنے بھی زینت کو ظاہر کر سکتے ہیں، تیار ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے بال کھول سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو لفظ آیا ہے کہ اپنی ہم مذہب عورتوں کے سامنے، او نسائی ہننا، او نسائی ہننا، اس کو میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ او نسائی ہننا یعنی اپنی عورت، اپنی عورتیں کون ہیں، یعنی اپنی ہم مذہب عورتیں، اور اس کے لیے حدیث میں باقاعدہ بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جی آپ کیا کہہ رہی ہیں، دوبارہ سے کہیں۔ سوری، ہم یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ بول رہے چچا اور ماموں محرم ہوتے ہیں، تو وہ کون سے کانٹیکٹ سے مطلب محرم ہوتے ہیں؟ لائک آئی نو دے آر محرم، بٹ آئی وانٹیڈ ٹو نو کہ جیسے یہاں پہ بیان کیا گیا ہے مطلب باقی لوگوں کا تو وہ محرم ہے، تو ہاؤ آر دے محرم؟ لائک بلڈ ریلیشن شپ اس کی وجہ سے محرم ہے یا کیا؟ اچھا، یہ کس کا سوال ہے؟ سسٹر۔ اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے، زینب کا سوال ہے، جی ہاں، بہت اچھا سوال ہے، اس کا میں آپ کو جواب دیتی ہوں کہ دیکھیے یہاں پہ جس طریقے سے لکھا ہوا ہے، یہاں پر آپ اس میں دیکھیے کہ یہاں پر ابنائی ہننا او ابنائی بولتی ہننا، ٹھیک ہے، شوروں کے بیٹے، اخوانی ہننا، بھائی، بنی اخوانی ہننا، اور تمہارے بھائیوں کے بیٹے، ٹھیک ہے، تمہارے بھائیوں کے بیٹے یعنی بھانجے۔ تو یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ یہ جو رشتہ، بھانجے کا رشتہ جو بن رہا ہے، یعنی وہ بھانجا اگر وہ محرم ہے تو اب یہ دو طرح سے ہوا نا، مطلب یہ ہے کہ اگر بھانجا یا بھانجی محرم ہے تو دوسری طرف سامنے کون ہے، ماموں ہے یا چچا ہے، بھانجا بھتیجی، بھتیجا بھانجی، یعنی کہ بھانجا بھانجی، بھتیجا بھتیجی، یہ تو محرم ہے، یہاں پر یہ چیز تو مینشن ہوئی ہے نا، تو اس کے سامنے والا رشتہ کون سا بنا، ماموں اور چچا کا رشتہ بنا، اوکے اوکے، صحیح ہے نا؟ گڈ دیٹ، جی سسٹر، تھینک یو، جزاک اللہ خیر۔ جی۔ اچھا، یہاں پر یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ دیکھ لیجیے، او نسائی ہننا، کہ اور اپنی عورتوں کے سامنے صرف ظاہر کرو، تو یہاں پہ رسول اللہ کی حدیث، اور میں حدیث کے معاملے میں بہت زیادہ خیال رکھ رہی ہوں، وسائل شیعہ کی حدیث ہے، اور یہ از مقدمات نکاح میں یہ حدیث آئی ہے کہ رسول اللہ، امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، یہ امام صادق علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ مناسب نہیں ہے کہ مسلمان عورت کسی یہودی اور عیسائی عورت کے سامنے عریاں ہو، کیونکہ جو کچھ وہ دیکھے گی اپنے شوہروں سے بیان کرے گی، یعنی اس کے اندر بھی اجازت نہیں ہے کہ سوائے اپنے ہم مذہب مسلمان مومن عورتوں کے سامنے جا سکتی ہے یا پھر اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہے، لیکن غیر مسلمان، یہاں تک کہ ابھی آپ یہ دیکھیے کہ عیسائی یا یہودی عورت بھی اگر ہو، اور اس کے علاوہ جو مشرکین ہیں ان کے لیے تو اور بھی زیادہ سختی ہے کہ عورت بھی اگر سامنے ہے تو اس کے سامنے اپنی زینت کو، اپنے حجاب کو نہیں اٹھایا جا سکتا، نہیں اتارا جا سکتا حجاب، اور خاص طور سے وہ خواتین جو کہ بیوٹی پارلرز وغیرہ پہ جاتی ہیں، اور جب ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سامنے کرسچن ہیں یا جیوز یا جو بھی ہیں، کرسچن بعض دفعہ ہمیں کرسچن ہے، تو کیا جائز ہے کہ ان کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر کرے؟ زینت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے حجاب کو اتارے، نہیں، یہ جائز نہیں کہ اپنی حجاب کو نہ اتارے۔ بہتر یہ ہے کہ جو آپ کے پاس سہولت موجود ہے، کوئی مسلمان مومن خاتون ہے، اس کے پاس جائیں اور اسی سے اپنا جو بھی کچھ ٹریٹمنٹ وغیرہ ہے کروانا ہے اس کو کروائیں۔ ایک یہ پوائنٹ تھا۔ اچھا، یہ تو ہو گیا تمام ڈیٹیل کے ساتھ حجاب کے حوالے سے۔ اب یہ بھی بات ہو گئی کہ کتنا زیادہ ہم کھول سکتے ہیں، کتنے کی اجازت ہے، شادی بیاہ کے موقع کے اوپر بھی جو خواتین کرتی ہیں جس طریقے سے
تیار ہوتی ہیں یا دلہنیں جس طرح سے تیار ہوتی ہیں آج کل ہم دیکھتے ہیں، تو وہ بھی اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، یہ تمام چیزیں کس لیے ہیں؟ اس لیے ہے تاکہ پاک و پاکیزگی، عفت و پاک دامنی حاصل ہو، تاکہ کسی بھی طریقے سے معاشرے میں بگاڑ نہ ہو۔ تو اب یہاں پر ایک اور بھی پوائنٹ ہے، اور وہ ہے نامحرم سے بات کرنے کے حوالے سے۔ نامحرم سے کس حد تک بات کی جا سکتی ہے، یہ اس سے پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے۔ دیکھیے بس اس حکم سے سمجھ لیجئے کہ کتنی اجازت ہے۔ نماز میں جہاں جہاں جہر کا حکم ہے، آپ جانتے ہیں کہ نماز میں مردوں کے لیے جہر کرنا واجب ہے، صبح کی نماز میں، نماز مغرب میں، اور عشاء کی نماز میں۔ جہر یعنی باواز بلند، دونوں سوروں کا، سورہ حمد کا اور جو سورہ ہم پڑھتے ہیں اس کا پڑھنا باواز بلند، یہ مردوں کے لیے واجب ہے، عورت کے لیے اختیار ہے نماز میں۔ نماز فجر کے لیے اور نماز مغرب اور عشاء کے لیے عورت جب جہر کرے گی، یعنی بلند آواز میں سورہ فاتحہ اور جو دوسرا سورہ ہے وہ جب پڑھے گی جب نامحرم نہیں ہے۔ اگر نامحرم موجود ہے اور اس کی آواز جا سکتی ہے تو عورت کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ جہر نہ کرے، اخوا یعنی کہ اپنی آواز کو، جسے ہم پڑھتے ہیں نماز ظہر پڑھتے ہیں، نماز عصر پڑھتے ہیں، اس طریقے سے نماز کو ادا کرے، جہر نہ کرے، وسپر میں نماز کو ادا کرے۔ تو جب نماز جیسی پاکیزہ چیز کہ جس میں ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اس میں کہا گیا ہے کہ اگر نامحرم ہے تو اپنی آواز کو وسپر کر لو، خفی کر لو، جہر نہ کرو، جہاں پہ مردوں کے لیے واجب قرار دیا ہے کہ وہاں پہ جہر کرے۔ تو اب یہاں پر کتنی اجازت ہے، ہم تو اس سے بہت زیادہ آگے نکل جاتے ہیں، کتنی اجازت ہے کہ نامحرم سے بات کرے۔ منع نہیں ہے، حرام بالکل نہیں ہے کہ بالکل جان پہ پڑی ہوئی ہے، جان جا رہی ہے، لیکن ہم نے جو ضروری بات ہے، اگر ضروری مسئلہ ہے، اگر ڈاکٹر کو وزٹ کرنا ہے، بس ضرورت کی حد تک، صرف ضرورت کی حد تک کلام، نہ ہنسی مذاق، اچھا صاف ستھرا مذاق بھی نہیں کر سکتے، بالکل سختی سے منع ہے۔ پچھلی دفعہ جو ہماری کلاس ہوئی تھی اس میں میں نے باقاعدہ احادیث بیان کی تھی، امام باقر علیہ السلام نے تنبیہ کی اپنے ایک صحابی کو کہ جب دیکھا کہ اس نے ایک عورت سے ایک مذاق کیا تو امام نے کہا کہ خبردار آئندہ کسی نامحرم سے مذاق نہ کرنا، ایک دفعہ کا مذاق جنت سے 1000 سال کی دوری کے برابر ہے۔ نامحرم سے جو مذاق کیا جاتا ہے، اگرچہ وہ مذاق صاف ستھرا ہی کیوں نہ ہو، بس مسکرا دیے، ہنس دیے، اجازت نہیں ہے، فالتو بات چیت کی اجازت نہیں ہے، صرف ٹو دا پوائنٹ بات کرنی ہے جتنی ضرورت ہے، اور بس اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ باتیں تو ہو گئی، بیان ہو گئی کہ یہاں پر کتنی اجازت ہے، کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے کرنا چاہیے، یعنی کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، یہ ہو گئی فقہ کی بات۔ اب ہم آتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے حجاب رکھا ہے اس قدر، اور اس کی اتنی زیادہ سختی، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ حجاب بہت سخت ہے، خواتین کے لیے بھی تمام چیزیں، نمازیں پڑھ لیں گی، عبادات کو انجام دے دیں گی، سب کچھ کر لیں گی، لیکن جہاں پہ حجاب کی بات آتی ہے وہاں پر مسئلہ مشکل ہو جاتا ہے، سخت لگتا ہے۔ جو نہیں کر پاتی، جنہوں نے کر لیا تو ان کے لیے تو بہت ہی آسان ہو گیا سب کچھ، کیونکہ حجاب سے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، مشکل نہیں ہے۔ لیکن ان کے لیے کہ جو یہ سوال کرتے ہیں حجاب کے حوالے سے کہ حجاب اتنا زیادہ کیوں، اتنا زیادہ حجاب کو کیوں رکھا گیا ہے، اتنی سختی کیوں، کسی اور دین میں نہیں ہے؟ اول تو یہ کہ تمام ادیان میں تھی، ہمیشہ سے تھا۔ اب خواتین کے لیے حجاب کرنا تمام ادیان میں رہا ہے، دین عیسائیت میں بھی رہا ہے، بلکہ آج بھی اگر آپ جیوز کو دیکھیں، آرتھوڈاکس جیوز جو ابھی بھی کینیڈا کے کچھ علاقوں میں رہتے ہیں یا امریکہ کے کچھ علاقوں میں رہتے ہیں، اگر آپ ان کی عورتوں کو دیکھیں گے تو اسی طریقے سے پورا کالا برقع پہنتی ہیں، کچھ تو ایسی جن کی آنکھیں بھی نظر نہیں آتی ہیں، جو ابھی بھی جوڈائزم جیسا تھا پہلے اس کو پریکٹس کرنے والے جیوز، ان کو آرتھوڈاکس جیوز کہا جاتا ہے، وہ اب بھی اسی طرح سے کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کرسچینٹی میں دیکھیے کہ ان کے اندر جو ننز ہوتی ہیں، جو یعنی اب اسی طبقے تک یہ محدود رہ گیا ہے، وائلہ صرف اس طبقے تک نہیں تھا۔ اگر آپ جائیں 100 سال پرانی پکچرز وغیرہ ایکسس کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کرسچینٹی میں بھی پورا حجاب ہوا کرتا تھا، بعض دفعہ چہرے کے اوپر بھی ایک ہلکا سا پردہ ڈال دیا جاتا تھا۔ ہر دین میں ہے، ہر مذہب میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ دین اسلام میں یہ قائم رہا اور اس کے اوپر بار بار تاکید کی گئی، اس کو بار بار ایمفسائز کیا گیا، بار بار اس کو ری انفورسمنٹ کی گئی قرآن کے ذریعے بھی، کیونکہ قرآن ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو تحریف سے محفوظ رہی، باقی کتابوں میں تبدیلی آ گئی، باقی لوگوں نے اپنے دین میں بھی تبدیلی کر لی، تو وہ پریکٹس نہیں کرتے، لیکن ہر دین میں ہے، کیونکہ یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ عورت کا کیا مطلب ہے؟ عورت کے لفظی معنی چھپی ہوئی چیز، چھپانے کے ہے، کیونکہ آگے جو جملہ استعمال ہوا ہے کہ وہ بچے او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، کہ یعنی وہ بچے کہ جو نہیں جانتے ہیں عورتوں کی
یہاں پہ عورات، یہ جو عورات کا مطلب ہے عورتوں کی باتیں، چھپی ہوئی باتیں، عورتوں کی مخفی چھپی ہوئی باتوں کو جو نہیں جانتے. تو عورت کا مطلب ہی چھپا ہوا کہ ہے. یہاں پہ بات کی جاتی ہے کہ اگر اس قدر حجاب اور اس قدر پردہ، تو سب سے پہلے تو عورت معاشرے میں موو نہیں کر سکے گی، اچھی پوسٹ پہ اچھی جابس نہیں کر سکے گی، یا پھر یہ کہ ماں باپ کو اس چیز کی فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ کس طریقے سے اچھے رشتے آئیں گے. آپ یہ دیکھیے کہ ایک معاشرہ جس میں بے حجابی ہوتی ہے اس سے نقصانات کس قدر ہیں. اول تو یہ تمام چیزیں آرٹیفیشل ہیں، بنائی ہوئی چیزیں ہیں، عورت ہر کام کر سکتی ہے، بلکہ حجاب میں رہ کے اور زیادہ بہتر طور پر کر سکتی ہے. اس کی مثال میں نے آخری دفعہ دی تھی کہ خود ہماری اپنی مثال ہے کہ ایک دفعہ الحمدللہ موقع ملا تھا کہ ایسی خواتین کا مجمع تھا جو کہ ماڈرنائز تھیں سب تمام، اور مکس تھی، اس میں مسلمان بھی تھی غیر مسلمان بھی تھی. تو جب ہم اسپیچ دے رہے تھے تو ہمارے ہاتھ میں ایک کڑا تھا، خواتین کی محفل تھی بالکل، تو اس کو ہم نے فوراً سے چھپا لیا. تو بعد میں ایک خاتون نے آ کر کے پوچھا کہ خانم آپ نے کیوں چھپایا اسے؟ تو ہم نے کہا کہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں سنا جائے، نہ یہ کہ ہمارے کڑے کی طرف دیکھا جائے، ہماری ظاہر کو نہ دیکھا جائے، وہ دیکھا جائے جو خود ہم اندر سے ہیں، جو ہم بتانا چاہتے ہیں. اسی لیے اگر کوئی خاتون یہ چاہتی ہے کہ وہ اس کی فضیلت سامنے آئے، اس کا علم سامنے آئے، وہ خود ایک انسان ہونے کے ناطے کیا ہے، اس کا پیغام پہنچے، اس کا جس کو ہم کہتے ہیں کہ ریئل اسکل کے طور پر وہ اگر اپنے آپ کو معاشرے میں منوانا چاہتی ہے تو اس کا ظاہر خوبصورت ہے، اس کی طرف لوگوں کی توجہ جائے گی، اس کے لیے ایک طریقے سے اس کا ظاہر حجاب بن جائے گا. تو وہ کیا کرے؟ اپنے ظاہر کو چھپائے، اپنے ظاہر کی طرف لوگوں کو متوجہ نہ ہونے دے، اور پھر آ کر کے معاشرے میں بہترین کام کرے. تو ایسی عورت زیادہ کامیاب رہتی ہے، ہر طرح کے کام کرے آج کل الحمدللہ. چاہے آپ میڈیکل کی فیلڈ میں دیکھیں، انجینئرنگ کی فیلڈ میں دیکھیں، بہترین لائرز ہیں مسلمان خواتین حجاب کے ساتھ ہر فیلڈ میں ہمیں نظر آتی ہیں. تو اول تو یہ کہ حجاب کسی بھی طور سے عورت کو روکتا نہیں، معاشرے میں موو کرتی ہے عورت اور زیادہ بہتر طور پر اور زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ. دوسری چیز یہ ہے کہ ماں باپ کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ اگر بچی کو زیادہ حجاب کروایا تو رشتے نہیں آئیں گے. اب یہاں پر آگے شادی والی آیت بھی آگے آئے گی کہ شادی کا معیار کیا ہے، کیسا، یعنی اپنے بچوں کے لیے ایک تو یہ کہ بچوں کی شادیاں جلدی کریں، اس میں آگے آیت میں آپ دیکھیے گا کہ اس میں کس طریقے سے حکم ہوا ہے. ایک تو یہ کہ اپنے بچوں کی جلدی نکاح کرے، مگر یہ کہ جب نکاح کر رہے ہیں، شادیاں کر رہے ہیں، تو معیار کیا ہو؟ معیار دین ہے، معیار تقویٰ ہے، ایمان ہے. ایمان اور تقویٰ یہ دو بیسک، یعنی اگر شارٹ لسٹ کر کے بتاؤں دو لفظوں میں، ایمان اور تقویٰ یہ معیار ہے شادی کا. اس معیار پہ شادی کریں. اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بچی کی شادی کیسے ہوگی، تو یعنی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ حجاب ایک رکاوٹ ہے، تو ہم کس رشتے کو چاہ رہے ہیں اپنی بچی کے لیے، اپنی اولاد کے لیے؟ اور بعض دفعہ والدین ایسے فیصلے کر جاتے ہیں، بعض دفعہ متدین خاندان سے تعلق رکھنے والے والدین دنیا کی منفعت دیکھتے ہوئے، دنیا کا فائدہ دیکھتے ہوئے، ہم ایسے خاندانوں کو جانتے ہیں کہ جو علماء کے خاندان ہیں، لیکن انہوں نے اپنی بچیوں کی شادیاں ایسی جگہوں پہ کر دی، اچھا رشتہ ہے، پڑھا لکھا گھرانہ ہے، حجاب کرتی ہوئی بچی، اور بعد میں کیا ہوا؟ ظاہر سی بات ہے ماحول تو انسان پر چڑھتا ہے نا، باہر چلی گئی، بہت اچھا ہے، سب کچھ بہت اچھا ہے، لیکن کیا ہوا؟ دین نہیں ہے، دین اس طرح سے پریکٹس میں نہیں ہے، حجاب نہیں ہے، حجاب ختم ہو گیا. کیونکہ بہرحال انسان ایک دوسرے کے اوپر اثر ڈالتے ہیں. جب بچی کو آپ نے بھیج ہی دیا ایک ایسے گھر میں جہاں پر حجاب ایک بڑی رکاوٹ ہے، اس کی اہمیت تو بہت دور کی بات، بلکہ وہ ایک بہت بڑی رکاوٹ بن گیا ہے، تو پھر وہاں پہ یہ بچی کس طریقے سے اپنے حجاب کو کنٹینیو کر سکتی ہے؟ تو ایسی جگہ شادی کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اللہ پہ توکل کرے. جو اس یعنی کہ جو تقویٰ اور ایمان اور پرہیزگاری کی بنیاد پر چاہے گا کہ اس کی اولاد کی شادی ہو، تو ایسے ہی رشتے پھر انشاءاللہ ایسی بچیوں کے آئیں گے. تو اس معاملے میں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ حجاب کے حوالے سے فلسفہ حجاب کو تھوڑا سا بیان کرنا چاہوں گی کہ کیا کیا معاشرے میں انحرافات ہوتے ہیں، معاشرے کو کس طریقے سے نقصان پہنچتا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ مردوں کے حوالے سے جو سب سے پہلا شکار ہوتے ہیں وہ مرد حضرات ہوتے ہیں. ایک بے حجاب عورت جو کہ اپنی عریانیت سے اور اپنی آرائش سے جب باہر نکلتی ہے اور اس طریقے سے مرد اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو مردوں کو ایک اعصابی طور پر شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے مردوں کے اندر عورت کے لیے بے پناہ کشش رکھی ہے. مرد حضرات عورت کی طرف جلب ہوتے ہیں، عورت کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. عورت کو بنایا ہی خدا نے اس طریقے کا، اتنا حسین اور خوبصورت بنایا ہے کہ جب وہ اپنی آرائش کر کے نکلے گی تو مردوں کو اپنی طرف جذب کرے گی. جب مردوں کو اپنی طرف جذب کرے گی تو مرد اعصابی طور پر شکستہ ہو جاتے ہیں، اعصابی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کئی سارے اور بھی میڈیکل پرابلمس کی طرف جاتے ہیں. تو ایک طریقے سے یہ آزادی نہیں ہے، یہ معاشرہ آزاد نہیں ہے. آزادی اس کو نہیں کہتے کہ جو چاہے کرو،
یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہا جائے کہ یہاں پہ فریڈم آف اسپیچ ہے، جو چاہے بولو، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ویسٹ میں جو چاہے بولو، کچھ بھی کہہ سکتے ہو۔ یہ کون سی آزادی ہے کہ ایک شخص سامنے ہے، کھڑا ہے، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا ہے، لیکن جا کر کے اس کو گالی گلوچ کرنا شروع کر دو اور ایسے الفاظ اس کے لیے نکالنا شروع کر دو، کہو کہ یہ فریڈم آف اسپیچ ہے؟ یہ فریڈم نہیں ہے، یہ آزادی نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ایک عورت جب بے حجاب باہر آتی ہے اور اپنی نمائش کرتی ہے، تو یہ سمجھ لے کہ اسی طریقے سے ایک اٹیک، ایک حملہ ہے مرد حضرات پر۔ تو یہ آزادی نہیں ہے، کس نے حق دیا کہ اس طریقے سے وہ حملہ کرے؟ دوسری چیز یہ کہ اس طرح سے کیا ہوتا ہے معاشرے میں، یعنی ہسبینڈ اور وائف کے حوالے سے اگر میں بتاؤں کہ ریلیشن شپ میں کس طریقے سے دراڑ پڑتی ہے، کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے زوجین قرار پائے، اور بیوی جو بھی دیکھیے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے حسن کہ ہم کہیں کہ یہاں پہ یہ حد آخر ہے، اس سے زیادہ حسین نہیں ہے، حسین سے بڑھ کر ایک اور حسین ہے، ٹھیک ہے، معاشرے میں۔ تو لیکن جب میاں بیوی یعنی شوہر زن و شوہر ہو گئے، شادی کے بندھن میں بندھ گئے، اب شوہر کے لیے ساری توجہ کا مرکز کون ہونی چاہیے؟ بیوی ہونی چاہیے، کہ وہ اپنی بیوی میں ہی سکون کو تلاش کرے، اسی کے اندر تمام حسن، اسی کے اندر تمام اپنی خواہشات کے حصول کو تلاش کرے۔ لیکن جب معاشرہ بے پردگی کی طرف اس قدر رائج ہو جائے گی، بے پردگی، تو ٹھیک ہے، خواتین باہر نکل رہی ہیں، بے پردہ ہو کر کے نکل رہی ہیں، تو ہر ایک اپنے حسن کا مظاہرہ کر رہی ہے، پھر کیا ہوگا؟ ایک کمپٹیشن شروع ہو جائے گا نہ چاہتے ہوئے بھی، اور ہوگا یہ کہ جو شوہر ہوگا وہ کمپیئر کرے گا اپنی بیوی کو دوسرے سے، اور پھر ایک طریقے سے نفسیاتی طور پر احساس کمتری کا شکار ہوگا کہ اس کی بیوی کو اس سے زیادہ بہتر ہونا چاہیے تھا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اور پھر اسی طریقے سے بددلی پیدا ہوتی ہے، اور معاشرے میں طلاق کی شرح اسی وجہ سے بڑھ رہی ہے۔ اور صرف یہ وجہ نہیں ہے، معاشرے میں طلاق کی تو بہت ساری وجوہات ہیں کہ جس وجہ سے طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے، مگر یہ بھی ایک وجہ ہے کہ بے پردگی کی سبب سے میاں بیوی کے تعلقات میں دراڑ آ جانا، میاں بیوی کے تعلقات کا خراب ہو جانا، یا ایک دوسرے سے پورے طور سے آسودگی کا حاصل نہ ہونا۔ پھر ہم آ جاتے ہیں ویسٹرن معاشرے کی طرف سے، ویسٹ میں تو نہیں، یہ تو ماشاءاللہ ہمارے ملک میں بھی بہت زیادہ رائج ہے۔ کیا ہے؟ عورت کا استعمال ہے، عورت کا استعمال ہر طریقے سے ہے۔ جتنی بھی اپنی پروڈکٹس بیچنا چاہتے ہیں، جو دنیا میں کارپوریٹ کمپنیز ہیں، جو دنیا کے اندر مال و دولت جمع کرنے کے اس پیشے میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ یہ دیکھیے کہ اپنی گھٹیا سے گھٹیا ترین چیزوں کو کس کے ذریعے سے بیچ رہے ہیں؟ عورت کے ذریعے سے۔ ایک ٹائر بھی اگر بیچنا ہے، گاڑی کے ٹائر کا عورت سے کیا تعلق ہے؟ لیکن وہ ٹائر پکڑ کے کھڑی ہوئی ہے یا ٹائر کے اوپر لدی ہوئی ہے عورت، کتنی سستی ہو گئی، عورت کا مقام کیا رہا، کس طریقے سے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، یعنی بے پردگی اور یعنی عورت کے مقام کے زوال کا باعث ہے۔ اور یہ ویسٹرن معاشرے میں ہو رہا ہے، اور ہمارے معاشرے میں بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے عورت کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ کیا ہر ایک کے لیے ہے؟ ہم اپنے گھر میں کس طریقے سے پردے لگا کر کے رکھتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گوروں کے گھروں میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے، بہت زبردست پرائیویسی ہوتی ہے، اپنے گھروں کو تو بہت اچھی طریقے سے پرائیویسی سے رکھتے ہیں، دروازے بند، بالکل پردے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کسی کے گھر میں جھانکتے بھی نہیں ہیں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اپنی خود کی ذات کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جب خود اپنی بات آتی ہے اس کو سب کھول دو، ہر ایک سب کچھ دیکھ سکتا ہے؟ جب یہ نہیں چاہتے ہو کہ گھر میں کوئی بھی آ جائے، کسی لوگ آ کر کے جھانکے یا داخل ہو جائے، تو خود اپنی ذات کے بارے میں کیا خیال ہے کہ خود اپنی ذات کے بارے میں کیسا انسان کو ہونا چاہیے؟ عورت کے لیے تو پردہ ہے، لیکن مردوں کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی اپنی عفت و پاک دامنی کی حفاظت کریں، ایسے ہی نہیں کہ کسی کو بھی کسی بھی وقت اجازت دے دی جائے کہ وہ اندر آ جائے۔ پھر اس کے علاوہ ایک چیز اور یہ کہ دیکھیے، انسان انسان کے اندر جتنا بھی ہنر ہے، اس کی جو خوبی ہے، اس کا معیار کیا ہے؟ جب ہم ایک عورت کو محض اس کی خوبصورتی سے، اس کی ظاہری زیب و آرائش سے جب ہم ایک دفعہ اس کو جج کرنا شروع کرتے ہیں، تو یہ کب تک باقی رہتا ہے؟ کب تک باقی رہتا ہے؟ جب تک کہ اس کی جلد تازہ ہے، تر و تازہ ہے، لیکن جیسے ہی وہ ادھیڑ عمر یعنی مڈل ایج میں آتی ہے، اور اس کے بعد اور زیادہ ایج، اس کے بعد اب اس کی کیا حیثیت رہ گئی؟ گویا اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ پوری جوانی میں اس نے کس طریقے سے اپنی حیثیت کو کمایا ہے؟ اپنے حسن کے ذریعے سے، یا اپنی ظاہری نمود و نمائش کے ذریعے سے، یا اپنی آرائش کے ذریعے سے۔ ٹھیک ہے، ایک تو وہ طبقہ ہوگی جن کو ہم کہتے ہیں ایکٹرز اور ایکٹریسز وغیرہ، ٹھیک ہے، ان کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں، اور ان کا جو بھی سلسلہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جیسے ہی وہ ایک عمر کو آ کے پہنچتے ہیں، ان کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی ویلیو اسی سے تھی، ان کے ظاہر سے تھی۔ لیکن اس کے علاوہ، اس طبقے کے علاوہ، جو روزمرہ کی زندگی میں جن لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جو کہ اس چیز کی رعایت نہیں کرتی ہیں، جو خواتین مسلمان ہیں، مومن ہیں،
سیدانیاں ہیں یہاں تک کہ اور بھی زیادہ ان کے اوپر یہ ذمہ داری آ جاتی ہے، لیکن جب وہ اس کا خیال نہیں کرتی اور سوچتی، کیا سوچ ہوتی ہے ذہن میں؟ سوچ یہ ہوتی ہے کہ اس طریقے سے میں اور بہتر نظر آؤں گی، اس طرح سے میں اور اسمارٹ نظر آؤں گی، اور انٹیلیجنٹ، یا اور زیادہ پرسنالٹی وائز اٹریکٹیو نظر آؤں گی۔ تو یہ تمام چیزیں کتنے عرصے تک رہتی ہیں؟ ایک وقت کے بعد تو زوال آنا ہی ہے۔ اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد کچھ نہیں، خالی، کیونکہ اپنی پوری پرسنالٹی اور اپنی پوری شخصیت کو کس چیز کے لیے صرف رکھا تھا؟ ظاہر کے لیے رکھا تھا۔ وہ ظاہر ختم ہو گیا تو بعد میں کیا ہوا؟ بڑھاپا آ گیا اور ایک کونے میں بیٹھ گئی، اب کچھ نہیں، کوئی حکمت نہیں۔ انسان جتنا بھی کسب کرتا ہے وہ جوانی میں کسب کرتا ہے۔ بڑھاپا ہر طرح سے کمزوری لاتا ہے، یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ میں دروازے بند کر رہی ہوں، اور پروردگار کی طرف سے تو یہ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے، لیکن اس بات کو سمجھ لیں، خاص طور سے ہماری نوجوان بچیاں، اگر، یا جو بھی نوجوان خواتین ہیں جو ہماری، کہ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں ایک اچھی ایج پر آ کر کے، یا میں بڑھاپے میں آ کر کے یہ کام کر لوں گی، یا میں بڑھاپے میں آ کر کے یہ تمام چیزیں یا حجاب کو کر لوں گی، تو یہ سوچ لے کہ اگر اس نے اللہ کو بڑھاپے کے لیے انتخاب کیا ہے تو وہ پروردگار اس کو بڑھاپے کے حوالے کر دے گا۔ بڑھاپے میں پھر کمزوری ہے، جو کچھ جوانی میں کرتے رہیں، جو پریکٹسز جوانی میں کرتے رہیں، زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ بڑھاپے میں بھی وہی ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی ایک اچھی ایج کے اوپر تو اللہ مانگتا ہی نہیں ہے حجاب، پتہ ہے نا آپ کو یہ بھی مسئلہ، کہ جب ایج اتنی زیادہ ہو جائے کہ ظاہری خوبصورتی ختم ہو جائے تو حجاب بھی اڑ جاتا ہے۔ جو زیادہ بزرگ خواتین ہوتی ہیں ان کے لیے پھر حجاب نہیں ہوتا۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ اپنا یہ سب کچھ اتنا اوڑھیں پہنیں اور اتنا سب کچھ کریں کہ جس میں ان کی بہت زیادہ کھال بھی ان کی لٹک گئی ہو، جھریاں آ گئی ہوں، بال بھی سارے سفید ہو گئے ہو، تو ایسی خواتین پر سے پردے کا حکم ساقط ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اللهم صل على محمد وعلى صلی اللہ محمد محمد وعلی محمد وجل۔ اس کے علاوہ کچھ احادیث ہیں جو آپ نے سماعت کروں حجاب کے حوالے سے، آخری دفعہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کی تھی، مگر جو اب مختلف حدیث آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ کہا گیا ہے کہ بے حجاب عورت ایک ایسے گھر کی مانند ہے کہ جو بے حصار ہے۔ بے پردہ عورت ایک بے حصار گھر کی مانند ہے، وہی والی بات ہے کہ جو چاہے آ کر کے داخل ہو جائے۔ مولا علی نے فرمایا آخری زمانہ وہ بدترین زمانہ ہوگا کہ عورتیں اس زمانے میں کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی لیکن اس کے باوجود برہنہ ہوں گی، اور وہ اس حال میں گھر سے نکلیں گی۔ اور اسی طرح کی حدیث رسول اللہ کی بھی ہے، کہا کہ دو طرح کے گروہ ایسے ہیں کہ جس کا میں ہرگز یعنی خیال نہ کروں گا روز محشر میں۔ ان میں سے ایک بتایا، یہی والی کیٹیگری بتائی، کہ وہ خواتین جو گھر سے نکلیں گی کپڑے پہن کر مگر اس طرح سے ہوگا گویا برہنہ ہو۔ تو اب یہ جو برہنہ ہو یہ کیا ہے؟ ایک تو باریک لباس کا پہننا کہ جس میں سے بدن نظر آئے، اور دوسرا بہت ٹائٹ کپڑے پہننا، گویا پہنے ہوئے تو ہیں لیکن جسم کے تمام خد و خال نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کتنی ہی ساری احادیثیں ہیں جو حجاب کے بارے میں ہیں، جو نامحرم کی طرف نگاہ حرام نہ کیا جائے۔ کتنی ساری بہترین احادیث جو ہمارے سامنے ہیں، اس سے پہلے والی کلاس میں آپ کے سامنے بیان کر چکی ہوں، اور ایک حدیث جو کہ معذرت کے ساتھ بہت عرصے کے بعد یہ تمام احادیثیں بیان کر رہی ہوں، مولا متقیان کی حدیث ہے۔ کہا کہ بے پردہ عورت ایک کشکول کے مانند ہے، کہ جو اس چیز کا تقاضا کر رہی ہے کہ بے غیرتوں کی نگاہوں کی بھیک اس کے کشکول میں آ جائے۔ کیسے کیسے سخت الفاظ سے گویا عورت کی غیرت کو للکارا گیا ہے کہ وہ حجاب کرے۔ جناب سیدہ کے سامنے جب سوال آیا سب سے بہترین عورت کون سی، کیونکہ سوال یہ کیا جاتا ہے نا کہ صرف حجاب 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 پردے پردے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جناب سیدہ نے صرف اسی کے بارے میں بات کی۔ جب عورت کا ذکر آیا کہ سب سے بہترین عورت کون ہے تو صرف حجاب کے بارے میں کہا، اور کسی چیز کے بارے میں نہیں کہا۔ نہیں کہا کہ نماز، نہیں کہا روزہ، نہیں کہا دیگر عبادتیں یا قرآن پڑھنا، نہیں کہا، صرف حجاب کے بارے میں کہا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دیگر عبادتیں نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں، دیگر عبادتیں کرنی چاہیے، لیکن جناب سیدہ کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ حجاب کو ہی سب سے زیادہ نیگلیکٹ کیا جائے گا، سب سے زیادہ نظر انداز کیا جائے گا۔ اور اب جو با پردہ عورت ہے اس کا کیا مقام ہے؟ با پردہ عورت کا نور روز قیامت تمام حوروں سے زیادہ ہوگا۔ حدیث تمام خواتین سے، تمام جتنی بھی جنت کی حور ہوں گی ان سب سے با پردہ عورت کا نور زیادہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اتنا زیادہ مقام ہے، اور بہت زیادہ طویل ہو جائے گی حدیث کیونکہ اگلا والا بھی آپ کے سامنے شادی کے حوالے سے بیان کرنا ہے۔ بس یہ سمجھ لیں کہ ایک با پردہ عورت کے لیے کہ جب جنت میں ہوں گے اور شوہر بھی اس کا ہوگا تو پہلے وہ ایک حور کو دیکھے گا اور اس کے حسن سے متاثر ہو جائے گا، پھر دوسری حور کو دیکھے گا، اس کے حسن سے اس سے زیادہ اس کا حسن ہوگا، متاثر ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے 70 حوریں اس کے سامنے آئیں گی
اور ایک کے بعد ایک دوسری سے زیادہ حسین ہوگی، لیکن پھر آخر میں اس کی زوجہ کو لایا جائے گا جو با حجاب رہتی تھی دنیا میں، جس نے اپنے آپ کو نامحرموں کی نگاہوں سے محفوظ رکھا، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کی، تو ان تمام 70 حوروں سے زیادہ نورانی ہوگی اس کی وہ زوجہ اور حسین ہوگی۔ یہ ایک باپردہ عورت کے لیے پروردگار نے یعنی آخرت میں جزا رکھی ہے، وَإِلَّا دنیا میں تو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہے، ہر لحاظ سے فائدہ ہے کہ مولا متقیان یہ کہتے ہیں نا کہ اگر جزا اور سزا کا سوال نہ بھی ہوتا تو تب بھی تمہارے لیے بہتر یہ تھا کہ تم اللہ کے دین پر عمل کرو، کیونکہ اللہ کا دین، یہ قوانین دنیا کے لیے بھی ہے اور آخرت کے لیے بھی ہے۔ اچھا، اب اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کے سامنے بیان کر چکی ہوں کہ حجاب کی رعایت کی جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک دفعہ اپنی آپ نیت کر لیں دل میں کہ اس کام کو کرنا ہے، اللہ سے مدد مانگے، اور اس کے لیے میں آپ کو ایک بتا بھی دیتی ہوں کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 53، کہ جس میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 میں خود حضرت یوسف کے جملے ہے کہ میں ہرگز اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، بے شک یہ نفس امارہ ہے جو برائی پر اکساتا ہے، وما ابرئ نفسا ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ یقیناً یہ نفس امارہ ہے جو برائی پر اکساتا ہے۔ تو یہ آیت اگر پڑھی جائے، یعنی جیسے کسی اگر نامحرم کی طرف متوجہ ہو یا حجاب کے بھی حوالے سے اگر اس آیت کو پڑھا جائے تو وہ پروردگار انشاءاللہ ان تمام جتنے بھی شر سے، جو شر نفس سے، شر شیاطین سے پروردگار محفوظ رکھے گا۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى محمد کی وجل بات ہو رہی تھی کہ ہم نے آپ سے بیان کیا کہ ایک کیس، جی، ایک کیس اور بھی ہے، وہ ہے کہ نامحرم سے بات کرنا۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ بعض دفعہ جیسے کہ ہم اس وقت ایک دینی جلسے میں ہیں، ٹھیک ہے، قرآن کی آیات بیان ہو رہی ہیں، مسائل فقہ بیان ہو رہے ہیں، لیکن بعض دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود ہمارے ہی ہم میں سے ہی معلمائیں ہیں، اسلامک اسکالرز ہیں، کیونکہ جب سے یہ میڈیا کا دور شروع ہوا ہے نا، اب 2 طرح کے سیلیبریٹیز ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ 3 طرح کے سیلیبریٹیز ہیں، ایک جو وہ اسپورٹس میں ہوتے ہیں، ایک جو ایکٹرز اور ایکٹریسز ہوتی ہیں، اور تیسرا طبقہ آ گیا ہے نا میدان میں، اور وہ ہے اسکالرس، جن کو ہم دیکھتے ہیں ٹی وی پر، یعنی یوٹیوب پر، کیونکہ جب سے یوٹیوب آیا ہے تو یہ چیزیں بھی اس کو پازیٹیولی یوز کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اسلامک اسکالرز ہیں ہمارے اپنے ہی مسلمان معاشرے میں، ہم دیکھتے ہیں، اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی وی پر موجود ہیں، حجاب تو انہوں نے کیا ہوا، لیکن سم ٹائمز ہم دیکھتے ہیں وہ میک اپ کے ساتھ ہیں۔ اچھا، بعض دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میک اپ نہیں ہے، ٹھیک ہے، سو کالڈ میک اپ نہیں ہے، سادہ ہے چہرہ، میک اپ نظر نہیں آ رہا ہے، اگر کیا بھی ہے مطلب نہیں، میک اپ نہیں ہے، اور جو حجاب واجب حجاب ہے وہ کیا ہوا ہے، لیکن سامنے نامحرم ہے۔ نامحرم سے اتنی گفتگو، کیا واقعی اس کی ضرورت تھی ہدایت دینے کے لیے؟ خواتین کے محافل کم پڑ گئی تھی؟ کیا یہ درست ہے؟ وہ پروردگار جو نماز جیسی چیز کے لیے کہہ رہا ہے کہ اگر نامحرم تمہاری آواز سن رہا ہے تو نماز کو خفی کر لو، جہر نہ کرو نماز میں، تو کیا نامحرم سے اتنی ساری دینی باتیں کسی بھی نامحرم سے کی جا سکتی ہیں؟ کہ یہ درست ہے؟ یہ سوال میں آپ کے فکر کی نظر کرنا چاہتی ہوں کہ اس کے بارے میں سوچیں، کیونکہ بعض دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں اور ہم اندھا دھند تقلید کرتے ہیں کہ فلاں اتنی مشہور ہیں یہ تو، لیکن اگر مشہور ہیں اور کسی سبب سے شیطان کے بہکاوے میں آ گئی ہیں تو پھر یہ جائز نہیں ہے، یعنی ان کی اتباع نہیں کرنی ہے، پروردگار کی اتباع کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنی ہے۔ یہ ایک اور ہو گیا جو بیان کرنا چاہتی تھی، وَأَنكِحُوا الْأَيَامِ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ نکاح کر دو تم اپنے کماروں کی۔ اب یہاں پہ جو ایامہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب وہ جو کہ بے شوہر ہو، وہ عورت جو بے شوہر ہو، لیکن بعد میں اس لفظ کو بے شوہر عورت اور بے شوہر مرد، بے بنا بیوی کے مرد دونوں کے لیے استعمال کیا جانے لگا یہ لفظ، یعنی کماروں کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، ایامہ کا لفظ، کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ، کہ تم نکاح کر دو اپنے کماروں کی، والصالحین اور صالحین، والصالحین من عبادکم اور اپنے نیک صالح لوگوں کی، وَإِمَائِكُمْ اور وہ جو تمہارے لونڈی اور غلام ہو، یعنی کہ اپنے غلاموں کا بھی نکاح کر دو۔ أَن يَكُونُوا فُقَرَاءَ اگر وہ فقیر ہوں گے، یعنی اگر ان پر غربت ہوگی، یغنیہم اللہ تو اللہ ان کو اپنے فضل سے، یغنیہم اللہ من فضلہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، واللہ واسع علیم
اور وہ پروردگار بڑا وسعت والا ہے اور بڑا جاننے والا ہے. درست. تو اب یہاں پر یہ ہے کہ نکاح کر دو اپنے کنواروں کا. اب یہاں پہ کنوارے کون کون ہیں؟ کنواروں میں کیا اولاد نہیں آتی ہے؟ کنواروں میں تو سب سے پہلے اولاد آ جاتی ہے. پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے غلاموں کا بھی نکاح کر دو. تو اولاد کس قدر حق رکھتی ہے، اس سے پہلے بھی بیان کر چکی ہوں کہ جس طریقے سے ماں باپ اپنے بچوں کے کھانے پینے کی، غذا کی، لباس کی اور ہر طرح کی رہنے سہنے کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں، مگر یہ ایک بہت ہی مہم ترین ضرورت کہ جس کو صحیح وقت پر ادا نہ کرنے کے سبب سے کس قدر گناہ ہے، کہ یہ بھی حدیث آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں. کہا رسول اللہ نے جس کی اولاد بالغ ہو جائے اور وہ اس کی شادی پر قدرت رکھتا ہو اور پھر بھی اقدام نہ کرے تو اس کے نتیجے میں جو گناہ سرزد ہوتا ہے وہ دونوں کا لکھا جائے گا. دونوں کا لکھا جائے گا یہ گناہ. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کس قدر سختی ہے. تو جس طریقے سے ہم اپنی اولاد کے کھانے پینے کا اور اس کے لباس کا اور اس کی ہر طرح کی ضرورت کا خیال رکھتے ہیں، یہ تو بہت ہی زیادہ مہم ضرورت ہے کہ جس کا ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اس میں کوشش کریں. معاشرے کو کون تبدیل کرے گا؟ باہر سے آ کر کے کیا کوئی معاشرے کو تبدیل کرے گا؟ معاشرے کو کس نے تبدیل کیا؟ کس نے معاشرے کا یورو کس طرح سے پھیرا ہے؟ کیونکہ آپ پہلے چلے جائیں پچھلے زمانے میں تو شادیاں جلدی ہو جایا کرتی تھی. یہ ٹرینڈ کس نے چینج کیا اس طریقے سے کہ شادیاں اب اگر کوئی کرنا بھی چاہے، جلدی شادی کرنا چاہے اپنے لڑکے کی، تو کوئی اس کو لڑکی نہیں دے گا. یہ سوچے کیا کیا مسئلہ ہے اس لڑکے میں، کیوں اتنی جلدی شادی کرنا چاہتے ہیں؟ ارے بابا اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ جلدی شادیاں کرو. آیت اللہ ابراہیم امینی ان کا کہنا یہ ہے، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں آیت اللہ ابراہیم امینی، کہتے ہیں کہ لڑکوں کے اعتبار سے زیادہ جو عمر ہے کہ جس میں لڑکے کی شادی کر دینی چاہیے وہ 17 سے 18 سال ہے، اور لڑکیوں کے لیے 15 سے 16 سال. اور اگر ہم دیکھیں گے رسول اللہ نے جناب سیدہ کا نکاح کیا کتنی 9 سال کی عمر میں نکاح کر دیا. تو اب ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ 9 سال کی عمر میں نکاح کر دیں، وہ تو ایک الگ ہے کہ عرب میں اس وقت اور خاص طور سے معصومین علیہ السلام کے حوالے سے، حالانکہ یہ اصول سب کے لیے 9 سال کی عمر، لیکن معصومین علیہ السلام ان کی جلدی جلدی گروتھ ہو جایا کرتی تھی، اور جس طریقے جتنا بچہ 1 سال میں پلتا بڑھتا ہے وہ چند ماہ میں زیادہ جلدی گرو کرتے تھے. لیکن یہ تو ایک بات میں نے بیان کی، مگر یہ 9 سال کا تو سبھی کے لیے یہ کامن ہے. لیکن آیت اللہ ابراہیم امینی یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکوں کی شادیاں 17 یا 18 سال میں، لڑکیاں 15 یا 16 سال میں. بس کل ملا کے یہ ہے کہ جلدی شادی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم اپنی اولاد کو اس مشکل سے، اس مصیبت سے محفوظ رکھا جائے. لیکن ہماری سوسائٹی میں اتنا عجب ہے کہ جس طریقے سے ہمارے یہاں میڈیا میں بھی دکھایا جاتا ہے کہ جو نوجوان شادی کے لیے ڈیمانڈ نہ کرے اس کو تصور کیا جاتا ہے بڑا ہیروئزم، بڑا تصوف کے طور سے تصور کیا جاتا ہے کہ یہ تو بڑا سبک سا ہے، بہت ہی زیادہ اس کے اندر سوبرنس ہے، اپنی شادی کا تذکرہ ہی نہیں کر رہا ہے، 40 سال کا ہونے والا ہے. عجیب. اور جو اپنی شادی کے لیے آ کر کے خواہش کا اظہار کر دے اپنے والدین سے اس کو بے حیا کہا جاتا ہے. در حقیقت اس کے برعکس ہے. وہ جو شادی کی خواہش کا اظہار کر رہا ہے در حقیقت وہ صاحب تقویٰ ہے، نہ یہ کہ وہ 40 سال کی عمر کو پہنچنے والا ہے چادر لپیٹ کر کے اور شادی کے لیے کہہ رہا ہے کہ میری اماں اور میری بہنیں جو پسند کریں. اب اتنی عمر تک رسول اللہ نے فرمایا شادی میری سنت ہے، جس نے شادی کو ترک کیا وہ مجھ سے نہیں. شادی شدہ کی نیند کنوارے کی رات بھر کی عبادت سے افضل ہے. شادی شدہ کی 2 رکعت کنوارے کی 70 رکعت سے زیادہ افضل ہے. اور اس کے علاوہ ایک حدیث میں یہ کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ سے پاک و پاکیزہ ملے تو اسے چاہیے کہ اپنے زوج کے ساتھ آ کر کے اپنے پروردگار کے حضور حاضر ہو. یعنی ایک اور حدیث میں تو اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ فرماتے کہ میری امت کے سب سے کم ترین لوگ وہ ہیں جو غیر شادی شدہ ہیں. جو شادی شدہ ہے وہ تو ہر لحاظ سے اپنے عبادتوں کے لحاظ سے بھی افضلیت رکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں اس طرح سے بیان فرماتے ہیں رسول اللہ جب بھی کوئی جوان عالم شباب میں شادی کر لیتا ہے تو شیطان فریاد کرتا ہے ہائے تو نے اپنے 2/3 دین کو میرے شر سے محفوظ کر لیا. اتنا زیادہ شادی کے اوپر ایمفسائز کیا گیا ہے، اتنا زیادہ زور دیا گیا ہے. کس لیے؟ کیونکہ دین اسلام یہ نہیں چاہتا کہ صرف ظاہری طور سے پاکیزگی اور طہارت ہو، پاکیزہ کپڑے پہنے، صاف ستھرا لباس پہنے، پاکیزہ رہے، بلکہ ظاہری طور سے تو ایک ظاہر کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہاں ظاہری طور سے ایک چیز ہمیں چاہیے ہے جو دکھنے میں اچھا لگ رہا ہے، لیکن وہ پروردگار چاہتا ہے کہ ہم باطنی طور سے بھی پاک و پاکیزہ رہیں. صرف ظاہری طور سے نہیں بلکہ باطنی طور سے بھی وہ پروردگار چاہتا ہے کہ ہماری عفت و پاک دامنی رہے، ہم پاک و پاکیزہ رہیں، طیب و طاہر رہیں. اس لیے وہ پروردگار اس قدر شادی کے لیے. اب دیکھیے
کہ جس طریقے سے غذا، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اس کی خواہش بالکل اسی طرح سے جیسے غذا کی خواہش ہے، انسان اپنے اندر بھوک کو کریٹ نہیں کرتا، یہ اللہ کی طرف سے، اسی طرح سے شادی کی خواہش ہے، اس کو کریٹ نہیں کیا جاتا، یہ خدا کی طرف سے ہے کہ جیسے ہی عالم بلوغت میں لڑکا یا لڑکی قدم رکھتے ہیں ان کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے پیدا ہوتی ہے۔ جیسے بھوک ہے، جب کوئی بھوکا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو کھانا لا کر کے دیا جاتا ہے۔ اب جب کھانے کی طرف انسان، بھوکا انسان جاتا ہے تو وہ اگر مومن ہے تو وہ کس کھانے کی طرف جائے گا؟ اچھے کھانے کی طرف جائے گا، حلال کھانے کی طرف جائے گا سب سے پہلے تو، اور پھر اگر زیادہ عقل مند ہے تو کیا کرے گا؟ اچھا کھانا کھائے گا، صحت مند کھانا کھائے گا۔ تو شادی صرف اور صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ اپنے جنسی تسکین کے لیے، بلکہ یہ ایک روحی اور عاطفی تسکین کے لیے ہے، یعنی روحانی طور پر بھی ایک تسکین کا احساس، روحی و عاطفی تسکین، یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی عاطف عطف سے ہے، عطف یعنی دو لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ عطف ہو جانا، مل جانا، اس کو کہتے ہیں عطف۔ انسان پارٹنر چاہتا ہے، ایک شریک حیات چاہتا ہے، یہ ہر انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے کہ اس کو اپنے ساتھ کوئی ہمسفر کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ بہت ہی خوبصورت رشتہ پروردگار نے بنایا، جیسے کہ سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، کہ وہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری نشانیوں میں سے ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم، یہ میری نشانیوں میں سے ہے، اس کی نشانیوں میں سے، پروردگار کی نشانیوں میں سے، کہ اس نے تمہاری جنس میں سے ہی، تمہارے نفوس میں سے ہی تمہارے لیے جوڑے تیار کیے، جوڑے بنائے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم کیا کرو؟ تسکین حاصل کرو، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور پھر پروردگار کیا کرتا ہے؟ تمہارے درمیان مودہ، ہم یہ جانتے ہیں مودہ اور محبت میں کیا فرق ہے، تمہارے درمیان محبت کو پیدا کر دیتا ہے اور رحمت کو پیدا کر دیتا ہے۔ اتنا یہ حسین و خوبصورت رشتہ ہوتا ہے، جیسے ہی ایک نکاح کے بندھن میں دو مرد اور عورت بنتے ہیں تو پروردگار ان کے درمیان سکون کو قرار دیتا ہے ایک دوسرے سے، اور دوسرا محبت اور رحمت کو قرار دیتا ہے۔ تو یعنی شادی صرف اس لیے نہیں کی جائے کہ صرف جنسی سکون کے لیے، بلکہ یہ ایک روحانی سکون عطا کرتا ہے، ایک عاطفی سکون عطا کرتا ہے انسان کو۔ جب انسان پرسکون ہو جاتا ہے تو زیادہ تیزی سے ترقی کی طرف گامزن ہوتا ہے، بہتر طور پر اپنے امور کو انجام دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت میں ہے یا آدم انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما، یا آدم اسکنوا انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما، کہ اے آدم تم اور تمہاری زوجہ اسکنو، سکونت اختیار کرو، یہاں پہ بھی سکون کا لفظ آ رہا ہے، سکونت اختیار کرو جنت میں، وکلا منہا، اور یہاں پہ کھاؤ پیو، رغدا حیث شئتما، جہاں تمہارا دل چاہے، جہاں سے تم چاہو یہاں پر تم کھاؤ پیو۔ تو یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی پروردگار کہہ رہا ہے کہ تم سکون کا لفظ استعمال کر رہا ہے کہ تم اور تمہاری زوجہ سکونت اختیار کرو، اسکنو، سکون۔ یہاں پر جو سورہ روم کی آیت ہے اس میں بھی سکون، یعنی شادی انسان کی زندگی میں سکون کو لے کر آتا ہے، یعنی سکون اضطراب کی اگینسٹ میں ہے، اضطراب کا متضاد ہے۔ سکون کے برعکس کیا ہوتا ہے؟ اضطراب ہوتا ہے، انسان کی زندگی سے اضطراب ختم ہو جاتا ہے جب انسان ایک بہتر